ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ، زائرین کو بذریعہ سڑک ایران اور عراق جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر لکھا کہ زائرین کو عراق اور ایران جانے کے لیے سڑک کے بجائے فضائی سفر کی اجازت ہوگی۔ یہ فیصلہ وزارت خارجہ بلوچستان حکومت اور سیکیورٹی اداروں سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ مشکل فیصلہ عوام کے تحفظ اور قومی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا، جبکہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کر کے زائرین کی نئی پالیسی اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے وزیر ہوابازی کو زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے اور تعداد بڑھانے کی ہدایت بھی جاری کی۔ پروازوں میں اضافہ کر کے زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے گوادر سیف سٹی پر بھی کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کابل میں فیمس کپ آف ٹی کے بعد ملک میں دہشت گردی کی واپسی ہوئی، خطرناک مجرموں کو چھوڑ دیا گیا اور کالعدم TTP کے لیے سرحدوں کو کھول دیا گیا۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا PTI حکومت مزید 6 ماہ رہتی تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا۔ ہم ایک کپ آف ٹی کے لیے تو کابل چلے جاتے ہیں، دا فیمس کپ آف، جس نے کنٹری کو اینڈ کر دیا ہے ریسرکشن اور ٹیررزم۔ ہارڈن کرمنل ہم 100 چھوڑ دیتے ہیں، پچھلی گورنمنٹ بارڈرز کو اوپن کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی آ جائیں TTP والے۔ 35 سے 40 ہزار کا اسٹیمیٹ جو پاکستان واپس آئے، 100 ہارڈن کرمنل اس میں وہ بھی موجود ہے جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا سوات میں، وہی لوگ ہیں جنہوں نے آ کے ریسرکشن کیے پاکستان میں 2018 سے 2022 ریسرکشن کر دی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی پر۔ یہ کی آسک ہے پلیز اپنے سوائل سے ٹیررسٹ کو کوئی ایکٹیویٹی ذمہ داری ہے کہ نہ کرنا۔ پولیٹیکل وینچر جو ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا، وہ کہتے ہیں جی 6 مہینے چھوڑ دیں، they will have their own fate، یہ گورنمنٹ ویسے ہی کولیپس ہوئے، اور باقی ہو رہی تھی پاکستان پہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ وہ ڈیفالٹ کا جو ایک مصیبت تھی پاکستان کے اوپر، رسک اور ڈینجر گھوم رہا تھا، وہ اب دفن ہو گیا الحمدللہ۔ اسٹیبلٹی آ چکی ہے، 47 اکانومی جو چھوڑ گئے تھے جانے والے 40 کے قریب آ چکی ہے۔ گول یہ ہے کہ اس کو وہاں لا کے کھڑا کرنا ہے، تو G20 میں شامل ہو جائے، یہ شامل ہونے کے بالکل کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی بیٹی اور حکومت کی ترجیح ہے، معاملے کے حل تک کوشش کرتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں بانی PTI کے رہائی کے حوالے سے مجھ سے سوال ہوا تو میں نے کہا جب ہم عافیہ کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے قانونی عمل اجازت نہیں دیتا، بانی کے معاملے میں بھی قانونی عمل ہے، کسی کو انگریزی نہیں آتی تو میرا کیا قصور۔ کوشچن ہوا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جب ہم عافیہ صدیقی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ڈیو پروسیس اجازت نہیں دیتا۔ سوال تھا ان کو جو ڈیل ہو رہا ہے ان کو مطلب چھوڑے، میں کہا ڈیو پروسیس لا ہے، ڈو وی چیلنج یور کہ بھی آپ نے ڈیکیڈز ہو گئے ہیں، آپ نے رکھا ہوا ہے ہماری ایک پاکستان کی بیٹی کو، تو اس کو انگریزی نہیں آتی تو میرا کیا قصور ہے۔ میں نے اف کا لفظ یوز کیا ہے، اب وہ لوگوں کو تو اب میں تو لفظ یوز نہیں کرتا وائی والا، ان کو تو اللہ موقع دے، کچھ ہے نہیں ہے، ساری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے پاکستان کی ایکٹیویٹی کو، ہیر وہ کل سے شروع ہو گئے، پھر مجھے وہ کلیریفیکیشن کرنی پڑی۔ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وہ پاکستان کی بیٹی ہے، ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے، تو ویل کنٹینیو ڈو سو میٹر از دون۔ 200 سے زائد خوارج تھانہ میریان کی حدود میں موجود ہیں، خارجی دہشت گرد بچوں کو ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ DPO بنو سلیم عباس کلاچی نے ARY نیوز کو بتایا کہ پولیس حکمت عملی سے کام لے رہی ہے، خوارج کا مقصد فورسز اور پولیس کو بدنام کرنا ہے۔ 200 سے 250 جو خوارجی ہیں وہ اس ٹائم پہ میران پولیس اسٹیشن کی حدود ہے اس میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ پرابلم ہمیں یہ آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ عوام موجود ہوتی ہے یا چھوٹے بچے موجود ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ان کے درمیان میں ناکہ بندی کریں گے، کسی ایسی ڈیزرٹڈ جگہ کے اوپر جہاں پہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو اور کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ نہ ہو، وہ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تو اس کی وجہ سے ہم اس کو بڑے اچھی حکمت عملی کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، عوام کو میسج پہنچا دیا جاتا ہے کہ آپ جو دکانیں ہیں وہ بند کر دیں یا بچے جو ہے وہ گھروں کے اندر چلے جائیں، تاکہ انگیجمنٹ اگر سٹارٹ ہو تو اس کے اندر کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو۔ ان کا صرف مقصد ایک ہی ہے کہ فورسز یا پولیس جو ہے وہ ایکشن کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں کسی کا کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کا واویلا مچا کے سیکورٹی فورسز کو یا پولیس کو ہی بدنام کرنے کی کوشش کی۔ راولپنڈی تھانہ پیر ودائی کے علاقے میں جرگے کے حکم پر خاتون کے قتل کیس میں نیا موڑ آ گیا، مقتولہ کے دوسرے شوہر عثمان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ عثمان نامی شخص نے گزشتہ رات گرفتاری دی، مقتولہ اور عثمان کے نکاح کی دستاویزات بھی سامنے آ گئی۔ صدرہ نے مظفر آباد میں 12 جولائی کو عثمان سے نکاح کیا تھا، مقتولہ نے جوڈیشل مجسٹریٹ مظفر آباد کے روبرو اپنا بیان بھی جمع کرایا تھا اور عدالت سے تحفظ بھی مانگا تھا۔ صدرہ کے قتل کے الزام میں 9 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جرگے اور قتل میں شامل ملزمان نے اقبالی بیان بھی دے دیے۔ علاقہ مجسٹریٹ کے حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی کل کی جائے گی۔
सदरा के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास ने वीडियो बयान में कहा है कि मकतूला जब हमारे घर आई तो मैंने पूछा ये कौन है। मकतूला ने बताया कि उनके वालिद फौत हो चुके, वालिदा ने चचा से दूसरी शादी की है। मकतूला ने बताया कि उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी शख्स से करवाई जा रही है। लड़की ने मेरे साथ बात वगैरह की, उसने कहा मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, मेरी वालिदा ने मेरे चाचू के साथ निकाह कर लिया है, चाचू मेरे जो है तो मुझे किसी के साथ ज़बरदस्ती निकाह करवा रहे हैं, आप मेरे बाप की जगह हैं, आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें। 30-40 हज़ार मैंने जेब में रखा है। इनको मैंने अदालत लेकर गया हूँ, अदालत के ज़रिए लड़की के बयान कलम बंद करवाए, इनका निकाह करवाया। 3 दिन गुजरे, 4 दिन सब थे, रात को 12-12:30 बजे 10 बंदे थे, 3-4 गाड़ियाँ असले तो मैं असला जनाब इन्होंने घर में जैसे अलग बोल दिया। मुझे डराया धमकाया कि हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। इन्होंने मुझे फिर बोला कि हम अभी निकाह हो गया तो हम आपको बाइज़त इसको डोली में डाल के आपके साथ ले जाएंगे। लड़की दे दी। 2 दिन गुजरे, खबर हमने देखी तो हम और डर गए। वो तो लड़की मर गई। मैं डर गया, मैंने कहा कहीं मेरे उस्मान पे ना ये डाल दें कि मैं अपने बेटे को खुद ले आया। ला के मैंने फिर बताई फेस्टा। रावलपिंडी के इलाके पीर बधाई में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल का वाक़या, गिरफ्तार जरगा सरबरा इस्मतुल्लाह की जदीद असलहे से हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। तफसीलात जानते हैं बाबर मलिक से। अपडेट कीजिए बाबर। जी हाँ, इस्मतुल्लाह को इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो सरे बाजार किस तरह मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंधाधुंध फायरिंग करके इलाके में खौफ और राज फैलाया जा रहा है। इस्मतुल्लाह से मुतल्लिक अखबार शहरियत होने से मुतल्लिक भी तहकीकाती पुलिस की जो आला सतही टीम है उन्होंने तहकीकात का भी आगाज कर लिया है। यूँ इस्मतुल्लाह से मुतल्लिक बड़े पैमाने पर छानबीन का आगाज किया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फाटा से मुतल्लिक़ कायम कमेटी में तौसी का फैसला। कमेटी में क़बायली अमायदीन को शामिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि क़बायली अमायदीन ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। साबक़ा पार्लियामेंटेरियंस को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा, जिनके नाम जल्द फाइनल किए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात में कमेटी पर बात की थी। कमेटी की सरबराही वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के लिए इमदाद ले जाने वाले इतालवी बहरी जहाज़ पर कब्जा करके 21 रुकनी अमले को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनी बच्चों के लिए खुराक और अद्वियात ले जाने वाले जहाज़ पर डॉक्टर्स, इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। ग़ज़ाए क़िल्लत और भूख से आज मज़ीद 5 फ़लस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चलास में दरियाए सिंध से खातून की लाश मिली है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई है। लाश बाबूसर शाहरा में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। इंतज़ामिया और दीगर इदारे बाबूसर शाहरा पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। गांचे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गज़र और गिलगित के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। फेरी मेडोज़ में फंसे बेशतर सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया। बाकी सयाहों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शाहराए रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब के बायस 120 मौज़ाजात मुतासर हुए। PDMA पंजाब की जानिब से मुतासरा अजला में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। DG PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सुबह भर में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रिलीफ का काम जारी है। गवादर के करीब समंदर में माहीगीरों की डूबने वाली कश्ती के 4 माहीगीरों की लाशें निकाली गई हैं। अब तक 5 माहीगीरों की लाशें निकाली जा चुकी। पाकिस्तान फिश फोक फोरम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ 1 माहीगीर की लाश निकाली गई थी। 2 माहीगीरों की लाशें कराची मुंतकिल कर दी गई हैं। 3 माहीगीरों की मैयतें गवादर में फलाही इदारे में हैं। 1 माहीगीर की लाश इब्राहिम हैदरी अली अकबर शाह गोट में लवाहिकीन के सपुर्द की गई। समाजी कारकुन, गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय स्वात के मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जाँ बहक तालिब इल्म फरहान को इंसाफ दिलाने मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम में कहा, फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। तालिब इल्मों पर उस्ताद को तशद्दुद का जवाज़ फराहम करने वाला सेक्शन 89 का कानून 2019 में ख़त्म हो चुका। तलबा असातिज़ा के तशद्दुद पर खामोश रहने के बजाय शिकायत करें। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है
تاکہ ہم فرحان جیسے بچوں کو بچا سکیں۔ اس ملک میں قانون تھا سیکشن 89۔ زندگی ٹرسٹ نے کئی سال محنت کر کے اور فائنلی 2019 میں ہماری پٹیشن پر چیف جسٹس اسلام آباد نے اس قانون کو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ڈکلیئر کر دیا تھا اور ہیومن رائٹس کے خلاف تھا۔ یہ قانون یہ کہتا تھا کہ استاد بچوں کو گڈ فیتھ میں مار سکتا ہے، یعنی اچھی نیت میں۔ اب اس ملک میں سیکشن 89 ختم ہو چکا ہوا ہے، تو فرحان کے قاتل تو کبھی بھی نہیں بچیں گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں تمام اسٹوڈنٹس کو اس ملک کے جو مدرسے میں ہے، اسکول میں ہے، اگر آپ کو کوئی ٹیچر کان بھی پکڑتا ہے یا تھپڑ بھی مارتا ہے اور آپ کو چوٹ نہیں بھی لگتی، آپ کمپلین ضرور کریں، اپنے ماں باپ کو بتائیں، کسی کو بتائیں۔ بچوں کو کسی طریقے سے بھی تشدد کرنا، تھوڑا یا زیادہ، یہ قانوناً جرم ہے اس ملک کے اندر۔ پی آئی اے نے 8 اگست سے اربعین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن کا اعلان کر دیا ہے۔ صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا صلاح الدین۔ دیکھیں، بالکل قومی ایئر لائن نے اربعین کے لیے پاکستان سے نجف روانگی خصوصی پروازیں 8 اگست سے 11 اگست تک چلائے گی۔ ذرائع کے مطابق نجف سے پاکستان واپسی کی پروازیں 18 اگست تا 23 اگست تک آپریٹ کی جائیں گی۔ پی آئی اے نے اربعین کی خصوصی فلائٹ آپریشن کے لیے فی مسافر کا کرایہ $675 رکھا ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق عراق جانے والے زائرین نے پی آئی اے سے کرایہ کم کرنے کی مزید اضافی پروازوں کے چلانے کی بھی درخواست کی ہے۔ پاکستان سے بذریعہ سڑک ہر سال لاکھوں لوگ ایران راستے عراق شہر نجف جاتے تھے، جس کی ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ براہ راست پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ صلاح الدین تفصیلات کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے RY نیوز۔